تو میں مولا علی کے قتل کی تحقیق پڑھنا چاہتا ہوں. اگر موضوع پسند ہو تو آپ ساتھ دیں گے سر. بسم اللہ. 40 ہجری کو یہ قتل ہوا. آج ہے 1440 ہجری. 1400 سال ہو گئے. کوفے کی مسجد میں قتل ہوا. قتل بھی کسی عام شخصیت کا نہیں، رسول کے بھائی کا، اس دور کے خلیفۃ المسلمین کا. اتنا بڑا قتل ہوا اور آج تک ہمیں مورخ نے بتایا کہ علی کے قاتل ابن ملجم تھا. یہ ہے مورخ کی زیادتی، یہ ہے تاریخ کا ظلم. اس نے صرف کرائے کا قاتل بتایا. بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے، میں کسی چوک چوراہے میں نہیں، لاؤڈ سپیکر میں ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں علی کا قاتل بتانے لگا ہوں. ظلم کیا ہوا؟ صرف بتایا گیا جی ابن ملجم. ابن ملجم تو کرائے کا قاتل تھا، اور ویسے بھی کرائے کے قاتل بھیج کے قتل کروانا ہندا کے بیٹوں کی پرانی عادت. مسجدوں میں سر دینا یہ علی کے نوکروں کا شیوا ہے. اصل قاتل ابن ملجم نہیں. آج مالک علی کی شہادت میں خاکی لکھی شور کوٹ میں 2 ویڈیو کیمروں کی موجودگی میں اس قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے مطالبہ کرتا ہوں علماء اسلام سے، کسی عام شخصیت کا قتل نہیں، ہمارے پیر کا قتل ہے. ہمیں اپنے امام کے قاتل چاہیے. ہمیں بتایا جائے کہ قاتل چلا کہاں سے تھا، اس قتل کے پیچھے فائدہ کس کا تھا، اسے بھیجنے والا کون تھا، یہ تلوار خریدی کہاں سے گئی تھی، وہ زہر بھیجی کہاں سے گئی تھی، قطامہ کا تعلق اس خاندان سے تھا. ہم نے صرف رونا نہیں، ہمیں قاتل کے گھر تک بھی پہنچنا ہے. اب شور کوٹ میں یہ مجمع میرا ساتھ دے گا. میں ڈالتا ہوں طریق کے کلیجے میں ہاتھ، میں ڈالتا ہوں مورخ کے گریبان میں ہاتھ. ہم نکالتے ہیں طریق سے علی کا قاتل. مجھے کس بات پہ لوگ ممبر سے علی کا قتل اس لیے نہیں پڑھتے کیونکہ علی کا قتل پڑھیں گے تو کچھ ایسی شخصیات کے نام آ جائیں گے جس سے کسی کی دل آزاری ہو جائے گی. میری کوئی مجبوری کسی کی دل آزاری کے ساتھ نہیں، کیونکہ میری شخصیت کا قتل نہیں، علی میرے مذہب کا نام ہے. کسی کی چھوپڑی کو آگ لگے تو پھر لگے، کسی کا دل جلے تو پھر جلے. باپ کے قاتل کو تو بندہ معاف نہ کرے. اور قتل علی پہ مصلحت امیز خاموشی، صرف اس وجہ سے کہیں رزق مند نہ ہو جائے. تو رزق تو تقسیم ہی نجف سے ہوتا ہے، سانسیں تو مشہد سے ملتی ہیں. پوری ڈٹ کے میں قتل علی کی انکوائری پڑھنے لگا ہوں. 1400 سائل ہو گئے لوگوں کو اس فائل کو دبائے ہوئے. اجازت ہے جی پڑھا جائے. داد کی چھٹی توجہ پوری رکھنی، بچے خصوصاً ذہنوں میں رکھنا. اندھا قتل ہو جائے نا جی، کسی چوک چوراہے میں قتل ہو اور قاتل کا پتہ نہ چلے، سب سے پہلا ذہن میں سوال یہ آتا ہے کہ پتہ کرواؤ مقتول کی دشمنی کس سے تھی. اگر ہمیں تاریخ علی کا قاتل نہیں بتاتی تو ہمیں بتانا اس دور میں علی کی دشمنی کس کس سے تھی. لے جی اب میں دوسری پرت کھولنے لگا ہوں، دوسرے صفحے پہ آنے لگا ہوں. یہاں پہ آگے بہت سے کلیجے یوں شک ہوں گے، بہت سی حقیقتیں تمہیں یوں آنکھوں کے سامنے نظر آئیں گی.
مجھے زندگی سے محبت نہیں، مجھے موت سے اس لیے محبت ہے کہ موت مرشد علی سے ملاقات کا بہانہ ہے۔ جلدی جلدی علی کے پاس جائیں، پھر علی کے پاس بیٹھ کے علی ولی اللہ پڑھے۔ مجھے 14 کی سچائیوں کی قسم ہے، کسی جگہ پہ قتل کا کوئی الزام کسی کے سر پہ لگ رہا ہو تو فوراً پہلے یہ پتہ کروانا پڑتا ہے کہ چلو چھوڑو، یہ بتاؤ کہ جو مقتول قتل ہوا ہے اس کی دشمنی کس کس سے تھی؟ تو لوگ بتاتے اس کی تو بڑی دشمنی تھی، بچپن میں بھی جھگڑے، جوانی میں بھی لڑائیاں، اس کے تو بڑے اختلافات تھے۔ پھر عقل والے بندے سوال کرتے ہیں سارے جھگڑے نہیں بتانے، یہ بتاؤ قتل سے پہلے تازہ لڑائی کس سے ہوئی تھی، تازہ جنگ کس سے ہوئی تھی؟ میرا تاریخ مورخ میں سوال ہے، 40 ہجری کو علی کا قتل ہوا ہے، بتا علی کی آخری لڑائی کس سے ہوئی تھی؟ تاریخ کے ماتھے پہ پسینہ آیا، تاریخ نے کہا 40 ہجری کو قتل ہوا ہے، 36 ہجری کو جمل ہوئی ہے، 37 ہجری کو صفین ہوئی ہے۔ لو علی کے قاتل کا پتہ چل گیا، علی کا قاتل یا جمل میں ہے یا صفین میں ہے۔ لگ گیا علی کے قتل کا کھوج۔ بسم اللہ سے مکے مدینے سے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، یمن اور مصر کا سفر ہی نہیں کرنا پڑا۔ علی کی آخری 2 لڑائیاں 3 سال پہلے، 4 سال پہلے، ایک جمل ایک صفین۔ جب میں نے پوچھا تاریخ مورخ سے یہ لڑائیاں یہودیوں سے ہوئی تھی کافروں سے ہوئی تھی، مورخ کا بدن کانپا، حقائق پڑھنے کے لیے دانتوں کو پسینہ آتا ہے۔ جب ہم نے مورخ سے پوچھا بتا جمل میں کون تھا، صفین میں کون تھا؟ اس نے کہا جمل میں بھی بڑی شخصیت تھی، صفین میں بھی بڑی شخصیت تھی۔ میں نے کہا جمل میں کون تھا؟ اس نے کہا محمد کی بیوی۔ میں نے کہا صفین میں کہا تھا؟ اس نے کہا ایک صحابی۔ میں نے کہا مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ کس کی رشتہ داری تھی، کس کی تعلق داری تھی، میرے سامنے محمد کی حدیث ہے، نبی کہہ کے کہتے ہیں الحق مع علی وعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ اب مجھے یہ نہ بتاؤ کہ علی کے مقابلے پہ کون آیا، یہ بتاؤ حق کے مقابلے پہ کون آیا۔ جو بھی آیا، جب بھی آیا، موضوع پسند ہے یا نہیں پسند ہے؟ پڑھا جائے اس پہ، بات کی جائے جی اس پہ۔ آئے علی کا قتل پڑھتے ہیں، تحقیق پڑھتے ہیں۔ ایک جمل ایک صفین، جمل میں بھی بڑے بڑے لوگ، صفین میں بھی بڑے بڑے نام۔ لیکن میں نے پہلے کہا مجھے ناموں سے کوئی غرض ہی نہیں، مجھے کسی نام کا کوئی خوف ہی نہیں، قتل میرے پیر کا ہے، میں علی پہ سمجھوتا کیسے کروں؟ دنیا جھوٹے نہیں چھوڑتی، میں سچا چھوڑ دوں؟ دنیا کمی نہیں چھوڑتی، میں سید چھوڑ دوں؟ میری مجبوری ہے، میرے رہبر کا قتل ہے، میرے پیر کا قتل ہے، میرے مرشد کا قتل ہے۔ ہم پڑھیں گے قتل علی کی تحقیق۔ بس ٹھیک ہو گیا جی، پانی میں نے نہیں پینا جی، بس آئیں قتل علی کی تحقیق پڑھیں۔ پہلی لڑائی جمل۔ تو جو آپ میں نے آپ کی توجہ رکھنے کے لیے کہا ہے کہ میں نے پانی نہیں پینا۔ بسم اللہ۔ جمل صفین، جمل کیوں ہوئی، صفین کیوں ہوئی؟ آئیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ جو جنگ علی کی ہوئی تھی جمل، تخت کے لیے ہوئی تھی، اقتدار کے لیے ہوئی تھی، خلافت کے لیے ہوئی تھی۔ اگر تخت، تاج، خلافت، اقتدار، حکومت نہیں تھا، اس جنگ کے محرکات کیا تھے؟ جنگیں دوستیوں میں نہیں ہوتی، جنگ ہمیشہ دشمنی میں ہوتی۔ دیکھتے ہیں کہ دشمنی کی وجہ کیا تھی۔ اب میں جو لفظ پڑھوں گا وہ لفظ میرے ریکارڈ ہو رہے ہیں، ویڈیو کیمرہ سامنے ہو تو بندہ لفظ سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ میں پوری ذمہ داری سے اپنا بیان قتل علی کی تحقیق پہ ریکارڈ کروانے لگا۔ جب ہم نے تاریخ سے پوچھا کہ جمل کیوں ہوئی، تو جمل کے پیچھے جو محرکات تھے، جو وجہ تھی، وہ وجہ یہ تھی کہ جب تیسری خلافت کا دور تھا، اس وقت مدینے میں 2 بڑے گروہوں نے تیسری خلافت کا بائیکاٹ کیا۔ میں اب حقائق پڑھنے لگا ہوں آپ کے سامنے، میں اب تاریخ کے جنگل سے گزرنے لگا ہوں۔ میرے کانٹوں میں سے گزرنا بھی پڑے تو میں گزروں گا،
تاکہ حقیقت تک پہنچا جا سکے. جب تیسری خلافت کا دور تھا تو دو بڑے گروہوں نے تیسری خلافت کا بائیکاٹ کیا. پہلا گروہ نبی کی بیویوں میں سے ایک گروہ تھا جنہوں نے تیسری خلافت کو قبول نہیں کیا. وجہ کیا تھی؟ وہ وجہ یہ تھی کہ تیسرے خلیفہ نے اپنی خلافت کے دور میں نبی کی چند بیویوں کا وظیفہ کم کر دیا تھا. پہلے ملتا تھا زیادہ، اور یہ بھی تاریخ کہتی ہے کہ نبی کی ہر بیوی کا وظیفہ ایک جتنا نہیں تھا، سب کے وظیفے علیحدہ علیحدہ تھے. ایک ہی نبی کی بیوی ہے جس نے بیت المال سے کبھی کچھ نہیں لیا. وظائف ملتے تھے. اب میرا تاریخ سے سوال ہے کہ جب سب ایک جیسی تھیں وظیفہ ایک جیسا کیوں نہیں تھا؟ اب تاریخ نے مجھے ایک سچائی بتائی، جو سچائی مجھ تک پہنچی وہ میں آپ تک پہنچاؤں. تاریخ نے کہا کہ وظیفے ملتے تھے رشتہ داری کی بنیاد پہ. جس کا جس حکومت سے جتنا قریبی رشتہ تھا، بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اسے اس رشتہ داری کی وجہ سے وظیفہ زیادہ ملتا تھا. میں نے تاریخ مورخ کے چہرے پہ تماچا مار کر جھوٹ، رشتہ داری کی بنیاد پہ نہیں ملتا تھا، علی کی دشمنی کی وجہ سے ملتا. جس کی جتنی علی سے دشمنی زیادہ تھی اس وجہ سے وظیفہ ملتا تھا. اب جب تیسرے خلیفہ نے وظیفوں میں کمی کی تو نبی کی ایک زوجہ جنہوں نے علی سے جنگ کی، یہ مدینہ چھوڑ کے بصرہ منتقل ہو گئے کہ جب تک اس خلیفہ کا دور ہے میں مدینے نہیں رہوں گی. یہ ناراض ہو کے بصرہ چلی گئی. توجہ سے بات سنیے گا، میں نے داد کی چھٹی دی ہے، توجہ کی نہیں. اب یہ بصرہ چلی گئی. دوسرا گروہ جنہوں نے تیسری حکومت کو تسلیم نہیں کیا وہ کون تھے؟ یہ مدینے کے پرانے رہنے والے لوگ تھے. انہوں نے کیوں نہیں قبول کیا؟ وہ کہتے تھے کہ ایک شخص ایسا تھا جسے نبی نے اپنی زندگی میں مدینے سے نکالا تھا. نام اس کا مروان تھا، حکم کا وہ بیٹا تھا. یہ دونوں باپ اور بیٹا ہمارے نبی کی نقلیں اتارا کرتے تھے. رسول نے نفرت کی وجہ سے ان سے اظہار بیزاری کی. خدا نے جبریل کے ذریعے پیغام بھیج دیا کہ تو برداشت کر لیتا ہے، مجھ سے نہیں ہوتا، انہیں مدینے سے نکال. یہ باپ بیٹا نبی نے مدینے سے نکالے تھے اور کہا تھا میرے بعد جو بھی تخت پہ آئے وہ انہیں اور باہر نکالے تاکہ یہ مدینے واپس نہ آ سکے. پہلی دو خلافتوں پہ نبی کی وصیت پہ عمل کیا گیا. تیسرے خلیفہ کا جب دور آیا اس نے بجائے اور دور بھیجنے کے واپس مدینے بلایا. مدینے بلا کے مصر کا گورنر بنا دیا. حقائق سنتے آئیے گا. اب یہ مصر کے گورنر بن گیا وہ، اور مصر اس دور کی سب سے امیر ترین ریاست تھی. سب سے زیادہ بیت المال میں پیسہ مصر سے آتا تھا. جہاں سب سے بڑا امانت دار بٹھانا چاہیے تھا وہاں سب سے بڑا خائن بٹھا دیا گیا. جب یہ خبر مدینے کے ان لوگوں تک پہنچی تو انہوں نے بھی تیسری خلافت کا بائیکاٹ کر دیا. ٹھیک ہو گیا جی. میں جنگ جمل کی وجہ پڑھنے لگا ہوں. آخر مدینے کے پرانے لوگ اکٹھے ہو کے حضرت محمد بن ابی بکر کے گھر آئے. انہوں نے کہا محمد کیونکہ تیرے علی کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں، تو علی سے جا کے کہے کہ خلیفہ سے جا کے پوچھے کہ اس نے اس شخص کو مصر کا گورنر کیوں بنایا. محمد بن ابی بکر رات کے وقت امیر المومنین کے گھر گئے. اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ تاریخ نے بہت بڑا ظلم کیا. انہوں نے مولا علی کی پہلی خلافتوں کے دور میں علی کی خاموشی کو یہ کہا کہ علی نے وہ دور بڑا خاموشی سے گزارا، علی گھر میں رہتے تھے. علی نے ایک انقلاب کی تیاری کی اس دور میں. اس دور کو خاموش دور نہ سمجھا جائے. ایک بات لکھ کے مورخ نے علی کے سارے دور پہ ظلم کر دیا کہ علی جی اس دور میں گھر میں قرآن جمع کرتے تھے. وہ کون سا قرآن تھا جو علی کے پاس نہیں تھا؟ قرآن حافظوں کو جمع کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، محافظوں کو نہیں.
علی تو خود قرآن تھا. اب وہ پورا ایک مجلس ہے کہ مولا علی کا وہ دور کس طریقے کا دور تھا. انشاءاللہ پھر کبھی اس علاقے میں آیا آپ مجھے یاد کروائیں گے کہ ہمیں علی کا وہ دور سنا تو میں آپ کو علی کا 25 سال کا وہ دور سناؤں. اب یہ محمد بن ابی بکر رات کے وقت مولا علی کے گھر آئے. انہوں نے آ کے کہا یا علی اس نے ظلم کیا ہے, اس نے اتنے بڑے ملاؤن کو, اتنے بڑے خائن کو مصر کا گورنر بنا دیا صرف رشتہ داری کی بنیاد پہ کہ وہ اس کا رشتہ دار ہے. مولا امیر المومنین نے کہا محمد کیا چاہتے ہو؟ فرمایا یا علی ہم چاہتے ہیں کہ شکایت آپ کے ذریعے سے کی جائے. مولا نے محمد بن ابی بکر کو ساتھ لیا. مولا دربار میں آئے. دربار میں آ کے حاکم کو بلایا گیا. حاکم کو جا کے سپاہیوں نے خبر دی کہ دربار میں اصل حاکم آیا ہے. نبی کا بھائی, دماد پیغمبر, وارث رسول, وصی پیغمبر علی تشریف لائے. یہ اٹھ کے آیا. اٹھ کے آگے پوچھا جی یا علی آپ زحمت فرمائی, آپ کوئی نوکر بھیجتے, کوئی حکم تھا؟ مولا نے فرمایا میں تجھ سے مسلمان مدینے کے رہنے والوں کی یہ شکایت پہنچانے آیا ہوں کہ تو نے مروان کو مصر کا گورنر کیوں بنا جبکہ تجھے نبی کی حدیث یاد نہیں. اس نے کہا اچھا یا علی اگر آپ نے کہہ دیا تو ہم ایسا کرتے ہیں, ہم اسے اس کی گورنری سے معزول کر دیتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ اس کی جگہ پہ کسے لگائیں. اور فوراً ہی کہہ دیا کہ یہ محمد آپ کے ساتھ آیا, اگر آپ کہیں تو محمد بن ابی بکر کو اس کی جگہ مصر کا گورنر بنائیں. فوراً کہا تھا کہ جلدی کر, خط لکھ مروان کے نام کے, محمد بن ابی بکر میرا خط لے کے تیری طرف آ رہا ہے. جو ہی محمد بن ابی بکر تیرے پاس پہنچے اپنے آپ کو عہدے سے معزول سمجھ, مکمل مصر کا کنٹرول محمد بن ابی بکر کے ہاتھ میں دے کے فوراً مصر سے نکل جا. وہ خط لکھا, مہر لگائی, خط محمد بن ابی بکر کے ہاتھ میں ہے. محمد بن ابی بکر نے خط کو لیا. مولا امیر المومنین دربار سے نکلے. محمد پیچھے پیچھے چل رہا ہے. محمد بن ابی بکر دل میں سوچ رہے تھے کہ علی کے آنے کی وجہ سے بڑی عزت کی حاکم نے, اس نے اتنی جلدی فیصلہ کر لیا. جو ہی علی کے گھر کا دروازہ آیا, علی گھر میں داخل ہونے لگے. محمد بن ابی بکر نے روکے کہا مالک اگر آپ حکم کریں تو کیا میں ابھی مصر کے لیے روانہ ہو جاؤں؟ علی کا ایک قدم گھر میں تھا, دوسرا باہر تھا. علی نے پیچھے مڑ کے دیکھ کے کہا رات کے وقت سفر نہ کرنا. طریقہ سینہ چیر رہا ہوں میں جی. رات کے وقت سفر, کہانی سمجھ کے بات سنا لطف پڑا ہے. رات کے وقت سفر نہ کرنا. محمد بن ابی بکر کے ذہن میں بات حکم امام تھا. محمد بن ابی بکر نے پورا دن تیاری میں گزارا. اگلی شام ہوئی ہے تو محمد بن ابی بکر اپنے غلاموں کے ساتھ مدینہ سے باہر نکلے. ابھی مدینہ سے چند میل کے فاصلے پہ گئے تھے کہ رات ہو گئی. محمد بن ابی بکر کو حکم امام یاد. محمد بن ابی بکر نے اپنے غلاموں سے کہا فوراً سامان اتارو, یہیں پہ خیمے لگاؤ, رات یہاں گزاریں گے. انہوں نے محمد سے کہا کہ ابھی تو کوئی سفر بھی نہیں ہوا, اور ویسے بھی عرب کے لوگ سفر رات کو کرتے تھے. دن کی گرمی میں جانور کا چلنا اور انسان کا سفر کرنا مشکل تھا. انہوں نے کہا کہ رات بڑی ٹھنڈی ہے اور سفر بڑی آسانی سے ہو سکتا ہے. محمد نے کہا نام میرے مولا کا حکم ہے, رات کو سفر نہیں. اچھا, فوراً وہیں پہ خیمے لگ گئے. خیمے لگنے تھے. محمد بن ابی بکر نے کہا مشعلے یعنی کہ آگ روشن کر دو. وہ آگ روشن اس لیے کی جاتی تھی کہ اگر کوئی دور سے گزرے اسے پتا چل جائے کہ یہ کوئی شریف قافلہ بیٹھا ہوا ہے. ورنہ رات کی تاریکی میں ایسے لوگوں کا بیٹھنا اس بات کی بھی علامت تھی کہ کہیں یہ لوٹنے والے نہ ہوں. شریف ہمیشہ چراغ جلا دیا کرتے تھے. اس لیے علی کہتے ہیں کہ مغرب کے وقت کوئی چراغ جلا لیا کرو. مشعلیں روشن ہو چکی تھی. محمد بن ابی بکر خیمے میں مصلی بچھا کے تسبیح الہی میں مصروف تھے. یا محمد بن ابی بکر کے کانوں میں رات کے وقت کسی تیز گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز آئی. محمد بن ابی بکر نے فوراً کان اٹھایا اور ذہن میں سوال آئے. ایک شخص ہے, گھوڑا بھی تیز ہے, دوڑا بھی رہا ہے, نکلا بھی ابھی ابھی مدینے سے. اگر اس شخص نے سفر کرنا تھا تو یہ اکیلا کیوں, رات کو یہ تنہا کیوں جا رہا؟ اگر اس نے رات کو سفر کرنا ہوتا یہ دیکھ بھی رہا ہے کہ وہ سامنے قافلہ بیٹھا ہے, یہ قافلے میں کیوں نہیں آئے؟
یہ دور سے کیوں گزرا؟ یہ ذہن میں سوال آتے کہ محمد بن ابی بکر اپنی جگہ سے اٹھے، خیمے سے باہر کے اپنے غلام کو جلدی جا، گھوڑے پہ زین رکھ، بندے کو لے کے کون ہے؟ غلام نے گھوڑے پہ زین رکھی، نے گھوڑا دوڑایا، جا کے بندے کو روکا، اٹھا کے محمد بن ابی بکر کے پاس لے گیا۔ محمد بن ابی بکر نے پوچھا کون ہے؟ اس نے کہا مدینے کا رہنے والا۔ کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا یمن۔ کیوں جا رہا ہے؟ اس نے کہا ذاتی کام سے۔ محمد بن ابی بکر علی کا نوکر تھا، حکمت تو ویسے ہی علی کے نوکروں کے پاس ہوتی۔ محمد بن ابی بکر نے ذہن میں اس کے سوالوں کے جواب سے مطمئن نہ ہوئے، فرمایا اپنے نوکروں سے اس کی تلاشی لو، مجھے یہ بندہ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ تلاشی دی گئی، جی اس کے پاس اس کا ذاتی سامان ہے، کو زیادہ رہا ہے۔ محمد نے کہا نہیں، بندہ ٹھیک نہیں۔ اور اس کے پاس کیا ہے؟ اس کے گھوڑے کے گلے میں ایک مشکیزہ ہے جی پانی کا، اتارو۔ کیا تیرے مشکیزے میں؟ پانی ہے۔ محمد بن ابی بکر نے کہا پانی بہاؤ، پانی بہاؤ، مشکیزہ چیرو۔ مشکیزہ چیرا، اندر سے شیشے کی بوتل نکلی۔ بوتل محمد بن ابی بکر کے ہاتھ میں، اس نے تلوار کی نیام مار کے بوتل کو توڑا، اندر سے خط نکلا۔ خط کھولا گیا، سنتے ہیں، صرف سنتے ہیں، خط کھولا گیا۔ خط کھولا، اس میں لکھا تھا یہ حاکم کی طرف سے خط ہے، محمد بن ابی بکر میرا ایک خط لے کے تیری طرف روانہ ہو چکا ہے، اس کے پہنچنے سے پہلے میرا تیز رفتار گھوڑا سوار تیرے پاس پہنچ جائے گا، فوراً ایک لشکر کو لے کے مصر کے باہر کھڑا ہو جا، محمد بن ابی بکر کو رستے میں قتل کروا دے، اس کی لاش کسی ویرانے میں پھینک دے، نیچے مہر نیچے دستخط۔ محمد بن ابی بکر نے خط بند کیا، منہ مدینے کی طرف کر کے کہا او سفروں سے بچانے والے، واہ علی واہ علی۔ میں تو پریشان تھا کہ میں نے مشکل موضوع شروع کیا ہے اور اتنے بسم اللہ بادشاہ حسین باخدا دو علم مین گواہ ہیں، بسم اللہ سرکار علمین گواہ ہیں کہ میں پریشان تھا کہ میں نے مشکل موضوع مشکل وقت میں شروع کر لیا۔ بہت بہتر توجہ آپ نے، بس اتنی ہی توجہ چاہیے۔ اے سفروں سے بچانے والے، تو نے احسان کیا نوکر۔ محمد نے بندے پکڑا، سیدھے مدینے۔ علی کی دہلیز میں بھی جا کے محمد رکے تھے، علی کی اندر سے آواز آئی بندہ گرفتار ہو گیا۔ علی کا پہلا قدم گھر سے باہر آیا، محمد نے بندہ علی کے قدموں میں پھینکا، قدموں میں پھینک کے محمد نے ہاتھ باندھ کے کہا یا علی جب خبر تھی کہ یہ راز ہے پھر مجھے بھیجا کیوں تھا؟ علی مسکرا کے فرماتے محمد میں ثبوت کے بغیر حملہ نہیں کرتا۔ علی کا مقابلہ اس دور کے منافقوں سے تھا، شریروں سے مقابلہ تھا، ثبوت کے بغیر حملہ نہیں ہوا۔ محمد نے کہا مولا حکم فرمائے، بندہ اٹھاؤ۔ علی گھر گئے، تاریخ کہتی ہے علی نے زرد رنگ کی عبا اوڑھی۔ زرد عبا ہمیشہ مولا میدان جنگ میں پہن کے جاتے تھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جب مولا امیر المومنین زرد عبا زیب تن کرتے تھے تو لوگوں کو خبر ہو جاتی تھی کہ آج امیر المومنین جلال میں ہے۔ پھر جب علی چلتے تھے تو مدینے میں کوئی علی کا رستہ نہیں روکتا تھا کہ آج امیر جلال میں جائے۔ امیر نے زرد عبا کاندھے پہ لی، چہرے پہ جلالت۔ رات کے وقت علی دربار میں گئے، نیزہ بردار نیزے لے کے کر دیا۔ علی نے ٹھوکر سے دروازہ کھولا، بلاؤ اسے۔ تخت سے نیچے گر، جی علی کیا ہوا؟ علی فرمایا محمد، بندہ سامنے لاؤ۔ قاصد کو کھڑا کیا، علی فرمایا یہ تیرا قاصد ہے؟ تو نے نہیں بھیجا؟ علی فرمایا محمد خط دے۔ خط لیا، خط تیرا ہے؟
سوچ رہا تھا جو سرکاری طور پہ خط لکھا جاتا تھا تاریخ کہتی ہے کہ اس کا چمڑا بھی علیحدہ رنگ کا ہوتا تھا تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ سرکاری حکم نامہ ہے. وہ چمڑا اس رنگ کا بازار میں نہ بیچا جاتا تھا نہ خریدا جاتا. وہ مخصوص رنگ کا چمڑا تھا. مولانا نے فرمایا یہ چمڑا دربار کا ہے, مہر تیری ہے, دستخط تیرے, بندہ تیرا نہیں. جی عالی میرا ہے. ابھی وضاحت میں جی وہ میں بتانا اتنا کہنا تھا. یہ علی مڑے. اللہ نے فرمایا اب میری کوئی ذمہ داری نہیں. یہ کہہ کے علی باہر نکلے. علی کا باہر نکلنا تھا, مدینے میں شور مچ گیا کہ اس نے اس شخص کو نکالنے کی خاطر محمد کا قتل کرنے کا پروگرام بنایا اور خط علی پکڑ چکے. ایک گروہ جو پہلے ہی اس رستے سے ہٹانے پہ آمادہ تھا, انہوں نے رات کے وقت گھر کا گھیراؤ کر لیا. اس مخصوص گروہ نے جب گھیراؤ کیا, یہ رات کے وقت دروازے کی دیوار کے پاس کھڑے ہو کے اس نے اونچی آواز میں کہا کوئی علی کو جا کے بتائے کہ میں بھوکا ہوں. اتنا کہنا تھا, یہ تھوڑی دیر کے بعد دو سائے گلی میں آئے. اس گروہ نے کہا روکو, کون آ رہا ہے گلی میں؟ کسی نے کہا رستہ دو, حسنین آ رہے ہیں. حسن کے ہاتھ میں کھانا, حسین کے ہاتھ میں پانی. دیوار پہ حسن اور حسین نے پانی اور کھانا رکھ کے کہا سخی نے بھیجا ہے. اس نے فوراً دیوار کے پاس آ کے کہا شہزادو بابے سے جا کے کہو کہ میری جان خطرے میں ہے. حسن نے باہر سے آواز دے کے کہا تم نے صرف کھانا مانگا تھا. جب حسن حسین واپس ہوئے تو اس جو گروہ جس نے گھراؤ کیا ہوا تھا, اب انہیں یقین ہو گیا کہ اگر اس نے اب دوبارہ علی کو اپنی جان کی مدد کے لیے بلا لیا تو پھر اس کا قتل مشکل ہوگا. رات کے وقت دیوار پھلانگی, خلیفہ کا قتل ہو گیا. جو ہی خلیفہ کا قتل ہوا, خبر پہنچ گئی بصرے. بات آپ بھول گئے, بصرے کون گیا تھا؟ وہ نبی کی زوجہ. فوراً طلحہ و زبیر مدینہ سے نکلے. انہوں نے بصرہ جا کے اس نبی کی بیوی سے کہا سب سے اچھا موقع اب ہے. جو قتل ہوا اس سے بھی ہماری دشمنی تھی. الزام لگاتے ہیں علی کے ساتھ, علی کو بھی رستے سے ہٹائیں اور حکومت اسلامیہ پہ خود قابض ہو جائے. بہت بڑا لشکر ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے. نبی کی اس زوجہ کو بصرہ سے نکالا گیا. ایک مخصوص اونٹ منگوایا گیا جس کی شکل بھی باقی اونٹوں جیسی نہیں تھی. بالکل کتابوں میں اس اونٹ کا حلیہ لکھا ہے کہ اس کے نوکیلے دانت تھے, لمبا اس کا قد تھا, بھورے رنگ کا تھا, اور بدن پہ کہیں بال اور کہیں بال نہیں تھے. اسے منگوا کے اس کے اوپر ہودج اماری رکھی گئی, اس پہ نبی کی زوجہ کو بٹھایا گیا, ایک لشکر کو ساتھ لیا اور بصرہ سے نیزے پہ اس صحابی کا کرتا لے کے نکلے. علم انہوں نے بھی نکالا تھا جن کے ماننے والے کہتے ہیں کہ اب دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. پورا لشکر لے کے بصرہ سے چلے. ایک جگہ ایسی آئی جہاں پہ آ کے اس لشکر کے پیچھے کتوں نے دوڑنا شروع کیا. اتنے اس قبیلے کے کتے آئے کہ انہوں نے لشکر کو رکنے میں مجبور کر دیا. اس نبی کی زوجہ نے جلدی جلدی طلحہ اور زبیر کو بلا کر جلدی آؤ, جلدی جلدی مجھے بتاؤ یہ جگہ کون سی ہے, یہ بستی کون سی ہے؟ انہوں نے کہا یہ حواب ہے اس بستی کا نام. اس کے چہرے کی زردی آ گئی. اس نے کہا مجھے نبی نے مدینے میں سوئے ہوئے اٹھا کے کہا تھا ایک وقت آئے گا میری بیویوں میں سے ایک بیوی کو حواب کے کتے بھونکیں گے اور وہ حق میں نہیں ہوگی. نبی نے مجھے کہا تھا, مجھے رسول نے کہا تھا مقام حواب کے کتے بھونکیں گے اور وہ حق پہ نہیں. لہذا یہ مقام حواب ہے, مجھے واپس جانا ہے. 40 گواہیاں قرآن پہ آئیں کہ یہ مقام حواب نہیں. اسلام کی پہلی جھوٹی گواہیاں.
پھر آمادہ کیا علی کی دشمنی میں کہ اگر ہم نے دیر کر دی تو کہیں علی خلیفہ نہ بن جائے، خلافت علی کے پاس نہ چلے جائے، ہمیں خلیفہ بننے سے پہلے پہلے علی کا رستہ روک لیں۔ خبر مولا علی کو مدینے پہنچ گئی کہ وہاں سے بصرے سے پورا لشکر چل پڑا۔ علی نے اپنا لشکر ساتھ لیا، مدینے سے نکل کے علی نے ایک میدان میں جا کے لشکر کو روک لیا۔ جہاں جا کے دونوں لشکروں کا آمنا سامنا ہو گیا وہ ایک میدان تھا، کیونکہ یہ اونٹ پہ بیٹھ کے آئی تھی۔ اونٹ کو کہتے ہیں عربی میں جمل، اس لیے اس میدان کو کہتے ہیں میدان جمل، جنگ کو کہتے ہیں جنگ جمل۔ اب میں یہ بھی وجہ پڑھنے لگا ہوں کہ جنگ اونٹ کی وجہ سے مشہور کیوں ہوئی تھی۔ توجہ آپ نے رکھنی ہے، آسان نہیں ہے علی کے قاتل ڈھونڈنا۔ خاکی لکھی میرا ساتھ نہ چھوڑے، میں چلا بڑی بند گلی میں گیا ہوں، خالی تو میں نے بھی نہیں آنا، کوئی نہ کوئی راز تو یہاں سے نکالیں گے۔ اب میدان میں جا کے علی نے رستے کو روک لیا، جو ہی لشکر کو روکا مخالف لشکر سے آواز آئی کہ علی سوچئے گا، ہمارے لشکر کی سپہ سالاری نبی کی ایک زوجہ کر رہی ہے۔ مولا امیر المومنین نے سب سے پہلے جناب حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ جائیں جا کے سمجھائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ شہزادہ امن سرکار حسن پہنچے، بات سن رہے ہیں کہ نہیں؟ توجہ ہے۔ جناب حسن نے آ کے انہیں کہا کہ مجھے بابا نے بھیجا ہے، آپ کی نسبت رسول سے ہے، لہٰذا آپ باعزت واپس چلا جائیں، آپ کی وجہ سے مسلمانوں کا قتل و غارت ہوگی، اسلام کو شدید نقصان ہوگا۔ انہوں نے کہا حسن جا کے بابا کو اطلاع دے کہ میں کسی صورت میں تمہیں خلیفہ نہیں بننے دوں گی۔ جناب حسن واپس آ گئے، مولا سے کہا کہ مولا وہ رکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مولا اب ایک لمحے کے لیے تھے کہ کسی طریقے سے یہ جنگ رکے۔ مولا نے محمد بن ابی بکر کو اٹھایا، تو جا، کیونکہ تو ہے رشتے میں بھائی۔ سوچو تو صحیح کہ علی کو کس دور میں کیسے لوگوں سے سامنا تھا۔ محمد تو جا۔ محمد بن ابی بکر رات کے وقت آئے، کتابیں کہتی ہیں کہ یہ خیمے میں بیٹھی ہوئی تھیں، دروازے میں دو سپاہی کھڑے کیے ہوئے تھے۔ محمد خیمے میں جانے لگے، سپاہیوں نے نیزوں سے محمد کو روکا، انہیں روکے گا تو نہیں مل سکتا، کیونکہ انہوں نے منع کیا ہوا ہے کہ کوئی بھی آئے تو میں نہیں ملوں گی علی کے لشکر سے، کسی کو بھی میں ملنے کے لیے تیار ہوں۔ محمد نے کہا انہیں جا کے بتاؤ کہ میں محمد بن ابی بکر ہوں۔ جا کے جب سپاہی نے کہا کہ آپ سے محمد بن ابی بکر ملنے کے لیے آئے، وہ کہہ رہے میں بھائی ہوں، تو انہوں نے حجرے کے اندر پردے کے پیچھے کھڑے ہو کے آواز دی، محمد میں تجھ سے مل لیتی اگر تو علی کے لشکر میں نہ ہوتا، کیونکہ تو نے علی کا لشکر قبول کیا، تو نے مجھے رشتے میں بھائی تھا تو میرا، تو نے علی کا لشکر قبول کیا، لہٰذا میں تجھے کبھی بھی ملنے کے لیے تیار نہیں۔ اتنا کہنا تھا محمد کے جملے آج بھی تاریخ میں ہے۔ محمد نے کہا اگر تو علی کی وجہ سے مجھے چھوڑ رہی ہے، تیری جیسی 1000 بہنیں ہو میں علی سے قربان کروں۔ اگر مجھے علی کی وجہ سے چھوڑ رہی ہے، کون کہتا ہے کہ ہم عزت نہیں کرتے؟ سرکار ولی العصر سے برائے صحت و سلامتی سرکار امام زمان بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بادشاہ حسین عزت جائیں جا کے بتائیں۔ محمد بن ابی بکر نے کہا نا، علی کو نہیں میں چھوڑ سکتا۔ محمد بن ابی بکر واپس گئے، صبح جنگ کا طبل بج گیا۔ جتنے نوجوان بیٹھے ہو بھی بچے بیٹھے ہو، یہ بات غور سے سننا، میں بالکل آخری سطر پڑھوں۔ اونٹ لا کے میدان کے بالکل وسط کھڑا کر دیا گیا، اونٹ کے اوپر ہودج پہ لا کے بٹھا دیا گیا، اور اونٹ کے پیچھے صفیں باندھ لی گئی کہ اگر وہاں سے تیروں پہ حملہ ہو تو پہلے اونٹ پہ آئے، لشکر حملہ کرے تو پہلے اونٹ ہو۔ اب علی اس حکمت کو سمجھ گئے۔ علی کے مقابلے پہ کبھی یہ نبی کی بیوی لائے ہیں، کبھی نیزوں پہ قرآن لائے ہیں، صرف تاریخ کے سامنے علی کے کردار کو مشکوک کرنے کے لیے۔ اب مولا امیر المومنین اس پورے راز کو سمجھ رہے تھے۔ علی نے اپنے لشکر کو روکا، نہیں 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 نہیں، ابھی نہ تیر انداز جائیں گے، نہ تلواروں والے جائیں گے، نہ نیزوں والے جائیں گے، رکو سارے۔ علی ٹیلے پہ کھڑے پورے منظر کو دیکھ رہے تھے
کتابیں کہتی ہیں علی نے پہلے 7 بندے بھیجے، تم اترو بھائی. 7 جا کے سامنے کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا جی ہاں 7 کے مقابلے میں 7 آئیں. تو جو ہے کہ نہیں ہے، 7 بندے علی کی طرف سے، 7 ادھر سے بلائے گئے. اب طریقہ جو ادھر سے 7 نکلے، انہوں نے کیا کیا، 7 بندے آئے، انہوں نے اونٹ کی مہار چومی اور جا کے علی کے سپاہیوں کی تلوار کے نیچے اپنا سر کر دیا. اب وہ جو سپاہی ساتھ گئے تھے، انہوں نے علی کی طرف دیکھا کہ اب یہ تو لڑ ہی نہیں رہے، سر ہماری تلوار کے نیچے کیا ہوا کہ مارو ہمیں، قتل کرو. اللہ نے فرمایا رکو. مولا نے مالک اشتر کو بلایا، مالک قریب ہے، مالک اشتر قریب ہے. مولا فرماتے مالک مجھے اندیشہ ہے اگر یہ اونٹ کھڑا رہا جیسے سامری کے بچڑے کی پوجا ہوئی تھی، اس اونٹ کی پوجا نہ ہونی شروع ہو جائے. مالک اشتر نے کہا مولا پھر میرے لیے حکم فرما. مالک جا. اونٹ گرا، نتیجے پہ آنے لگا ہوں میں، وہ جسے ذاکر کہتے ہیں نا ٹیپ کا مصرع اب آیا. اونٹ گرا. اب مالک اشتر علی کا کمانڈر، جو علی کے ہوتے کمانڈر ہو، جسے علی شجاع نے فرمایا مالک حملہ کر. بھائی مالک نے گھوڑے پہ زین رکھی، مالک نے تلوار کو نیام سے نکالا، مالک نے اپنے گھوڑے کو دوڑا کے بالکل اونٹ کے قریب جا کے مالک نے پوری جرات کے ساتھ اونٹ کی ٹانگ کاٹی. ٹانگ کٹ کے مالک کا گھوڑا آگے گیا، مالک نے پیچھے مڑ کے دیکھا 3 ٹانگیں اونٹ کھڑا ہے. مالک نے واپس گھوڑا دوڑایا، پھر ٹیلے پہ آئے، پھر چکر کاٹا، پھر تلوار نکالی، پھر اونٹ کی پچھلی ٹانگ کاٹی، 2 ٹانگیں اونٹ کھڑا ہے. حقائق پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سب. کیا بات ہے. اب علی کے نوکر دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے، شاید اونٹ اتنا صحت مند ہے کہ وہ اپنی 2 ٹانگوں پہ اپنے وزن کو اٹھائے. علی فرمایا مالک حملہ دوبارہ کر. مالک نے پھر ٹیلے سے گھوم کے آئے، تلوار نے آم سے نکالی، پھر مالک نے گھٹنے دونوں زمین پہ رکھ کے حملہ کیا. 3ری ٹانگ کٹ گئی، 1 ٹانگ اونٹ کھڑا. جب 1 ٹانگ پہ اونٹ کھڑا تو ادھر سے لشکر سے شور مچ گیا، ہم حق پہ ہیں، دیکھو اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ اس اونٹ کو گرنے نہیں دے رہا. جب اللہ کی صدائیں آنے لگی تو علی کے نوکروں نے علی کا چہرہ دیکھا. علی وہاں جمل کے ٹیلے پہ کھڑے تھے. مالک نے دیکھا مولا حکم کیا ہے. علی کے بعد مالک لا حول ولا پڑھ کے حملہ کر. اونٹ نہیں، شیطان کھڑا ہے. مالک یہ اونٹ نہیں، یہ شیطان ہے. لا حول پڑھ کے حملہ کر. مالک نے اپنے گھوڑے کو دوڑایا، اپنی تلوار کو ہوا سے گھماتے لا حول ولا قوت الا باللہ علی العظیم کی صدائیں دیتا دیتا ادھر مالک ادھر اونٹ کے قریب آیا. مالک نے دونوں ہاتھوں سے وار کیا، اونٹ کی ٹانگ کا کٹنا تھا. ہودج زمین پہ گرنے لگا، لوگوں کی دھڑکنیں بند ہو گئی، نبی کی زوجہ کا قتل ہونے لگا، نبی کی زوجہ کی توہین ہو گئی. یا علی کے پیچھے سے ایک جوان کو علی نے اشارہ کیا، وہ بجلی کسی تیزی سے گیا، اس نے ہودج کو زمین پہ گرنے سے پہلے اپنا گھوڑا اونٹ کے قریب کیا، ہودج میں ہاتھ ڈالا، اسے ہودج سے نکال کے گھوڑے کی پوچھ میں بٹھایا. انہوں نے آواز دے کہا ہائے علی نے غیر کا ہاتھ مجھے لگوا دیا. اسے نقاب ہو گیا، چپ تیرا بھائی محمد بن ابی بکر. خاموش. بادشاہ حسین عزت، شہزادی کونین عزت، مالک عزت ہے، پاک سید ہے. خاموش. تیرا بھائی محمد ہو، وہ دلوں کے راز جان، غیر نہیں. علی نے مجھے بھیجا لا کے. اب اگلی بات جو شاید آج تک آپ نے ممبر سے نہ سنی ہو، یہ نوکر پہلی بار یوں رات سے پردہ اٹھائے، خیمے میں لا کے بٹھایا گیا. اب علی بیٹوں کے ساتھ ملنے کے لیے آئے. علی نے خیمے کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا میں نے پہلے حسن کو بھیجا، پھر محمد کو بھیجا، میں نے ہر حجت کو تمام کیا. آپ کو چاہیے تھا آپ قتل و غارت نہ ہونے دیتے، آپ پہلے ہی واپس چلے جاتے. انہوں نے کہا اے علی مجھے ایک بار مدینے پہنچنے دے.
میں شور برپا کروں گی، میں قبر رسول پہ جا کے سر کے بال کھولوں گی کہ محمد کی زوجہ کے ساتھ یہ ہوا، نبی کی بیوی کے ساتھ یہ ہوا۔ بار بار جب انہوں نے کہا نبی کی زوجہ، نبی کی زوجہ، نبی کی زوجہ، علی نے بیٹوں کی مدد میں، دوبارہ یہ بات نہ کیجئے گا آپ تھیں ہیں نہیں، آپ تھیں ہیں نہیں۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں تھی؟ فرمایا میں محمد کا نفس ہونے کی وجہ سے آج سے آپ کو محمد کے رشتے سے کاٹ۔ کیونکہ نکاح جسم کا نہیں، نکاح نفس کا ہوتا ہے۔ آج بھی نکاح کے جو سیغے پڑھے جاتے ہیں زوجت نفسی، نفس، نکاح نفس کا نفس سے ہوتا ہے۔ علی ہے محمد کا نفس۔ رسول کہہ کے گئے تھے میرے اوصیہ میں سے ایک وصی ہوگا جو میری نسبتوں کو ختم بھی کر سکتا ہے، جو میری نسبتوں کو بحال بھی رکھ سکتا ہے۔ جمل میں علی کی دشمنی پھیلتی پھیلتی اگلا سال ہوا، صفین آ گیا۔ مسلمان پھر علی کی دشمنی لے کے صفین کے میدان میں آ گئے، کیونکہ وقت بہت تیزی سے گزر گیا۔ یقیناً میں 4 جملے صفین بھی آپ کو سناتا کہ کون کون سے روپ دھارے گئے علی کو مٹانے کے لیے۔ جب خبر ہو گئی کہ علی میدان سے نہیں مرے گا، علی کو مقتل میں نہیں مارا جا سکتا، پھر سوچا گیا علی کو وہاں قتل کریں جہاں علی خاموش ہوتا۔ یمن سے ابن ملجم کو خریدا گیا، شام منگوایا گیا۔ قطامہ نامی عورت جو شبیب کی بیٹی تھی اسے کوفے بھیجا گیا۔ پورا 1 مہینہ ابن ملجم کوفے میں رہا۔ جب اس نے پہلی نماز علی کے پیچھے آ کے پڑھی، علی نے جماعت میں اس کا چہرہ دے کے کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہ یمن میں رہتا تھا، یہ کوفے میں رہتا تھا، یہ بیمار ہو گیا، اس کا گھر بار اس کا اپنا کوئی نہیں تھا۔ اس کی دوا لے کے علی اس کے گھر گئے۔ علی نے اپنے ہاتھوں سے اسے دوا دی۔ اس نے اٹھ کے علی کے ہاتھ چوم کے کہا میں نے تیرے جیسا شریف امام کبھی نہیں دیکھا۔ اتنا کہنا تھا، علی کی داڑھی آنسوؤں سے بھیگ گئی۔ علی رو کے کہا پھر میری بیٹیاں یتیم نہ کرنا۔ بسم اللہ، رستہ دیں۔ مالک نوحہ خان، مولا کے ذاکر، بادشاہ حسین عزتوں کے ساتھ سلامت رکھیں۔ ایک پردیس، ایک عید اور پھر یتیمی۔ بس فضائل کیونکہ میں زیادہ پڑھ گیا، مختصر مصائب پڑھوں۔ بادشاہ کے تابوت کی برآمدگی، پردیس، یتیمی، علی کی بیٹی۔ گزر گئی عید، مسلمانوں نے بازاروں میں کی، میری قوم نے بارگاہوں میں کی۔ میرا سلام اس قوم کو جس نے کالے کپڑے پہن کے عید کی، جنہیں خبر ہے کہ اس عید پہ زینب یتیم ہوئی۔ مسلمانوں کی بیٹیاں خریداری کرتی رہیں، میری قوم کی بیٹیاں علی کی عزاداری کرتی رہیں۔ ہم عید کے منکر نہیں، لیکن ہمیں آل محمد کے غم سے بڑا پیار ہے۔ سادات و غیر سادات سے معافی مانگ کے کہوں، بیٹیوں کو عید والے دن تو پیک کے گھروں کی آس ہوتی ہے۔ کسی کا بھائی عید دینے آتا ہے، کسی کا بابا عید دینے آتا ہے۔ زینب کو بابے کے بعد پہلی عید کوفے میں آئی۔ حسن نے سر پہ علی والا امامہ رکھا، بہن کے گھر گئے، رو کے جا کے کہا زینب آج بھائی بن کے نہیں، آج بابا بن کے آیا ہوں، میری حسرت ہے تو جیسے بیٹیاں باپ سے مانگتی ہیں مجھ سے کچھ مانگ۔ مصلی سے اٹھی علی کی عالیہ بیٹی، بھائی کے گلے میں باہیں ڈال کے کہتی تیری جوانی کی قسم ہے، میں نے تو زندگی میں بابے سے بھی کبھی کچھ نہیں مانگا تھا۔ حسن مولا کی آواز ہے پھر میری حسرت ہے تو مجھ سے کچھ مانگے میں تجھے دوں۔ رو کہتی ہیں حسن میں جو مانگوں وہ دے دے گا۔ فرمایا
मैं तू जो मांगेगी मैं दूंगा। हसन मौला ने हुसैन के सर पे हाथ रखा, रखेगा मैं शबीर जामन देता हूँ, तू जो मांगेगी मैं दूंगा। जो मातम करने के लिए है रोई तड़पी, रो कहते फिर मेरी मिन्नत है एक बार गाजी से कह मेरे बाबे अली के कपड़े पहन के मेरे घर में मुझे चल के दिखाए, मैं गाजी को चलता हुआ देखूंगी, मुझे मेरा बाबा अली याद। आज रोको, आज रोको, एक बार गाजी से कहे मेरे घर में आए, मैं चलता हुआ अब्बास देखूं, मुझे मेरा बाबा याद आए। आई तो बाबे की शाही देखनी थी। सदर दरवाजे पे खड़े थे अली बेटी के इस्तकबाल के लिए। अमारी पे हाथ रखेगा, अस्सलामु अलैका या अहले बैत नबुव्वा। अमारी के अंदर से आवाज है अलैका सलाम, बाबा बेटी का सलाम हो। किताबें कहती अली ने अमारी का पर्दा हटाया, अलैया अलैया या बिनती, मेरी बेटी मेरे करीब आ। मेरी शहजादी का चेहरा बाबे के करीब गया। अली ने कांपते हुए हाथों से बेटी की आंखों से नकाब हटाया, रो के फरमाया आलिया एक लम्हे के लिए आंखें खोल। रो के कहती बाबा मुझे बड़ी शर्म आती है। फरमाया हुक्मन कह रहा हूँ आंखें खोल। बीबी ने आंखें खोली। अली की आवाज है आलिया देख ये कूफे का सदर दरवाजा है, ये दारुल अमारा है, ये कूफे की गलियां है, ये कूफे के बाजार है। बीबी ने पर्दा गिराया, रो के कहती बाबा जगीर दिखानी हसन को दिखा, हुकूमत दिखानी हुसैन को दिखा, मैं तेरी पर्दादार बेटी हूँ। बाबा मैंने कोई कूफे आना है। अमीर की आवाज आई शरीफों को उछड़ते देर हो सकता है तुझे कूफे आना पड़े। आखिरी अफ्तार किया उस बेटी के घर जिससे प्यार था, मोहब्बत से बनाया हुआ शरबत, ये कह के छोड़ दिया कि आज सुबह मेरा कोई मेहमान आना है। ले जी 18 की एक रवायत सुनाऊं, इसी पे गिरिया हो गया तो इसी पे बादशाह का जनाजा आ जाएगा। किताबें कहती हैं जब 18 रमजान 18 और 19 जो 19 ज़रब लगी है ना जी सुबह, वो पिछली रात अमीर घर में बेटी और बेटों के साथ थे। अमीर अल मोमिनीन के दरवाजे पे दस्तक हुई, बेटे बढ़ने लगे। अली ने कहा मैं जाता हूँ। अली खुद उठे, अली ने दरवाज़ा खोला, देखा कि बाहर 4 घोड़े, चारों घोड़ों पे 4 जवान, चेहरों पे नकाब, तलवारें अलम की। अली का कदम आया, चारों के चारों घोड़ों से उतरे, चारों के चारों ने अली के कदमों पे हाथ रखे। अली की आवाज़ आई मन अन, तुम कौन हो तुम? पहले ने चेहरे से नकाब उठाया, कदमों पे गिर के था मौला मैं असवद बिन नबाता हूँ। दूसरे की आवाज़ आई मौला मैं अब्दुल्ला बिन औफैफ हूँ। तीसरे की आवाज़ आई मौला मैं इब्राहिम इब्न माल के अश्तर हूँ। चौथे की आवाज़ आई मौला मैं हुज़ैफा यमानी हूँ। अली फरमाते आधी रात को मेरे दरवाजे पे क्यों आए हो? हुज़ैफा की अपनी रवायत है, हुज़ैफा चंद कदम आगे बढ़े, आगे बढ़ के हाथ बांध के दे मौला मैं बताता हूँ आधी रात तेरे दरवाजे पे आने की वजह। अली फरमाते बोल हुज़ैफा क्या वजह है? हुज़ैफा रोक दा मौला जब से कि 40 हिजरी का रमज़ान तलू हुआ है हमें तेरी तकरीरों से बड़ा डर लगता है। मौला एक दिन आप तकरीर कर रहे थे, एक सहाबी ने पूछा या अली आपने दाढ़ी खजाब क्यों नहीं की? आपने रो के फरमाया था अन करीब ये लहू से खिजाब होने वाली है। या अली एक बार आपने एक सहाबी से पूछा आज रमज़ान की कितनी तारीख है? उसने बताया, आपने कहा ज्यादा गुजर गए थोड़े रह गए। मौला हमने बाजार में किसी को जहर खरीदते हुए देखा है। मौला कूफे के हालात ठीक नहीं है। मौला हमें बड़ा डर लग रहा है। मौला हम चारों ने कसमें खाई हैं, हमने देना है आपके दरवाजे में पहरा। या अली आप मस्जिद में जाएंगे हम साथ जाएंगे, आप कहीं भी जाएंगे हम साथ जाएंगे। या अली हम चारों ने पहरा देना है। इतना कहना था अली की आवाज़ अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे, तुमने अपने वक्त के इमाम का ख्याल रखा है। हुज़ैफा कदमों में गिर गया, खबर हमें भी है, जिंदगी और मौत के वारिस तो आप हैं, लेकिन मौला हमारी मिन्नत है बेटियां आई हैं मदीने से, परदेश में बेटियां यतीम न करना। अली की आवाज़ आई मैं तुम्हें कहता हूँ अपने अपने घरों को वापस चले जाओ। हुज़ैफा कहता अली ने इमाम बन के हुक्म कर दिया, हम पे खड़ा होना हराम हो गया था। हुज़ैफा कहता हमने अपने अपने घोड़ों की बागें पकड़ी, हम अली की गली से निकले। हुज़ैफा कहता मुझे पूरी जिंदगी वो मंजर न भूला जब मैं अली की गली का मोड़ मुड़ रहा था। मैंने आखिरी बार मुड़ के देखा, अली हाथ हिला के कह रहे थे हुज़ैफा अल्लाह के हवाले, हुज़ैफा मौला के हवाले। हुज़ैफा कहता मैं रोता रोता घर आया, मैंने अपने सर से अमामा उतार के दीवार पे मारा, मैं एड़ियां रगड़ के रोना शुरू हुआ। मेरी ज़ौजा करीब आकर शर्म कर, अली का
نوکر ہو کے بچوں کی طرح رو رہا ہے. حذیفہ رو کر گئے تھے علی کے دروازے میں پہرا دینے. علی نے ہمیں واپس بھیج دیا, کوفے کے حالات ٹھیک نہیں ہے. حذیفہ کہتا میری زوجہ نے کاندھے پہ ہاتھ رکھا, رکھ دی شرم کر تو پہرا دے گا. اس کا عباس جیسا بیٹا, اس کا حسن جیسا بیٹا, اس کا حسین جیسا بیٹا. حذیفہ کہتا میں روتا روتا ریت پہ لیٹ گیا. تھوڑی دیر بعد میری زوجہ نے میرے کاندھے پکڑے, رو کے کہتی حذیفہ جاگ. حذیفہ سن یہ آواز کس کی ہے؟ حذیفہ کہتا میں تڑپ کے اٹھا, آواز آ رہی قد قتل امیر المومنین. مارا گیا مسجد میں علی, مارا گیا مسجد میں عباس کا بابا. حذیفہ کہتا میں مسجد کی جانب دوڑا, مصلی لہو سے تر تھا, علی کا سر ایسے کھلا تھا جیسے کاری کے ہاتھوں پہ قرآن. ماتم امیر.